تجھے کس نے حکم دیا ہے میرے دروازے پر پہرا دینے کا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر تیری زندگی کے اندر نبی پر کوئی کافر وار کر گیا تیرے جینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آقا مجھے کسی نے حکم نہیں دیا، میرے اپنے ایمان نے حکم دیا۔ کہا پھر یاد کر لے ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور تو محمد کا حواری جنت میں بن چکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے میدان کے اندر ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، صحابہ بتاتے ہیں تیرا خاوند شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ بتاتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ خیریت سے۔ کہا ذرا مجھے اس کے چہرے کی زیارت تو کروا دو۔ نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے اور آواز لگاتی ہے کہ اے پیارے تیرے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد رب محمد کی قسم ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی۔ یہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، اور یہ ذرا اپنے ایمان کو اپنے گریبانوں میں نگاہ دوڑائیے۔ ہماری بھی یہ کیفیت ہے، ہماری بھی یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، کاش یہ حدیثیں ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں، اور اگر یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اتر جائے رب محمد کی قسم ہماری زندگیوں سے کفار کی تہذیب اتر کر محمدی رنگ غالب آ جائے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر سر ہلانا اور سبحان اللہ کہنے تک کے معاملے کو بس یہی پر بریک لگا کے رکھا۔ کہا کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، وہ چاہیں گے کاش کوئی ہم سے مال بھی لے لے، ہماری اولاد بھی لے لے، اہل و عیال بھی لے لے، اور ایمان اولاد اہل و عیال کے بدلے صرف پیارے نبی کے چہرے کی ایک مرتبہ زیارت بھی ہو جائے۔ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کسی کی محبت نبی کے لیے دیکھنی ہو تو اس سے کیسے پوچھا جائے گا؟ اسے کہا جائے پوری دنیا کا مال، پوری دنیا کی غنیمت، پوری دنیا کی چدراہٹ، پوری دنیا کی عزت یہ ایک پلڑے میں پڑی ہے، یا ان ساری چیزوں کو لے لے یا محمد رسول اللہ کے چہرے کے ایک دیدار کو لے لے۔ وہ کائنات کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دے اور محمد کے دیدار کو قبول فرما لے۔ ہے آپ کا اور میرا یہ پیار، ہے آپ کی اور میری یہ محبت۔ جن کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی زندگیوں کو محبوب جیسا بنایا کرتے ہیں، جن کی محبت ایسی ہوا کرتی ہے وہ نبی کے لیے رویا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں قصہ آتا ہے، دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آ رہے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے یہ وقت تو میرے نبی کے آنے کا نہیں ہے، آپ گھر میں آئے۔ کہا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی، کفار گھیرے کے لیے مارنے کے لیے تیار، نبی کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر پہلا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، میں سفر میں آپ کا ساتھی بننے کی اجازت مانگتا ہوں۔ کہا میرا ساتھی بھی تو ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سننا تھا کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے، اور مجھے پہلی مرتبہ یہ بات پتہ لگی کہ کوئی محبت میں بھی رویا کرتا ہے، خوشی میں بھی آنسو بہایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو بکر ساتھ نکلے، سراقہ بن مالک تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پہنچے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سراقہ آ چکا ہے،
کہتے ہیں ابو بکر یہ ہمارے قریب نہیں پہنچ سکے گا. آپ نے پھر کہا اللہ کے نبی سراقہ آ چکا. ابو بکر فرماتے ہیں ہمارے اور سراقہ کے درمیان ایک یا دو نیزوں کی جگہ بچ گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آ گیا, اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر نہیں روتا, آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر روتا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ جو چاہتا ہے اس سے سلوک کر اور ہمیں اس سے دور رکھ. اللہ کے نبی کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں, پہاڑی پہ چڑھتے ہیں, غار میں پہنچتے ہیں. یہ محبت ہوا کرتی ہے, یہ پیار ہوا کرتا ہے. جو محبوب سے پیار کرتا ہے, محبوب کی حفاظت کرتا ہے, محبوب کے ساتھ رہتا ہے, محبوب کا ساتھی بنتا ہے, وہ سچا محب ہوا کرتا ہے. اس محب کو میں کیسے محب مانوں جو نبی کا نام سن کے تو آنکھوں پہ انگوٹھے چوم کے لگا لیتا ہے, لیکن چہرہ بناتے ہوئے واجپئی جیسا بناتا ہے. اس محبوب کو میں کیسے محبوب مانوں جو نبی کے نام کے دم تو بھرتا ہے, لیکن اپنے گھروں کے اندر محمدیت تو غالب نہیں کرتا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اپنی غار پہ پہنچتے ہیں, کہتے ہیں آقا آپ نہیں پہلے میں غار میں جاؤں گا. غار میں کوئی جانور بھی تو ہو سکتا ہے, غار میں کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے, میں پہلے غار میں جاؤں گا. نبی کو باہر بٹھایا, غار میں گئے, سوراخوں کو بند کیا. آخری سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ کر گود کو کھول کر کہا آقا آئیے صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو جائیے. اب آپ کے لیے اس غار کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے. تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے, آقا کے چہرے اقدس پہ صدیق کی آنسو گرتے ہیں. وہ نیند سے بیدار ہو کر پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں کوئی جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے. اپنی ایڑی اس لیے نہیں ہٹاتا کہیں باہر آ کر محبوب وہ تجھے نقصان نہ دے, اور اپنی ٹانگ اس لیے نہیں ہلاتا کہیں محمد کی نیند کے اندر خلل نہ پڑ جائے. یہ محبت کرنے والے, یہ پیار کرنے والے آقا اپنا لعاب دہن اس تکلیف پہ لگاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. سوچئے ذرا, ان حدیثوں کو لائیے, پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیے, آپ کا میرا نبی کا یہی پیار ہے. بہت کا میدان لگتا ہے, آقا کافروں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں, کفار اللہ کے نبی پہ حملہ کرتے ہیں. 11 ساتھی کافروں کے چمکھٹا. آپ فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ. آج جو ان کفار کو محمد سے دور رکھے گا اللہ اس کو محمد کا ساتھی بنا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا نام آئے تو کہہ دیجئے صلی اللہ. گھاٹے کا سودا نہیں یارو, تم ایک مرتبہ کہو گے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کر دے. ایک صحابی اٹھے شہید ہوئے, دوسرے اٹھے, تیسرے اٹھے, چوتھے اٹھے, یہ کے بعد تیسرے شہید ہوتے گئے. آخر میں طلحہ بچے. 11 کی شہادت کے بعد اکیلے طلحہ نے محمد کا دفاع کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم 11 جتنا قتال کیا. ابو بکر کہتے ہیں آج کا دن تو طلحہ کا دن ہے. گنتے ہیں جسم پر ابو طلحہ کے طلحہ بن عبید اللہ کے 70 زخم لگے ہوئے. کس کے دفاع میں جان دے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بیویوں کو بے پردہ گھمانے والوں, بازاروں میں شاپنگ کرنے کی اجازت دینے والوں, مردوں کے اختلاط میں چھوڑ دینے والوں, کیا تمہیں اپنے پیارے حبیب کی اس معاملے کے اندر کوئی حدیث سنائی نہیں تھی آج تک؟ اپنے گھر میں کیبل اور ڈش اینٹینا لگوانے والوں, تمہارے محبوب کی کوئی بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ ہم نے محمد
سے اٹھا لیا. اللہ کے نبی احد کا میدان کفار کے گھیرے. ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں. آپ ابو طلحہ کے پیچھے کھڑے ہو کر پناہ لے رہے ہیں اور اپنے سر کو اٹھاتے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے. ابو طلحہ کہتے آقا اپنے سر کو نیچے رکھیے, کسی کافر کا کوئی تیر آپ کو نہ لگے. آج ابو طلحہ کی چھاتی محمد کی چھاتی کی محافظ بن چکی ہے. صلی اللہ